اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب تمرین مشق نمبر 5 تک پہنچے تھے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ درس کے ابتدا میں جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کو ایک بار بغور پڑھیے اور پھر لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ چلے، پہلی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ خوب ترجمہ کریں گے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، باختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف یعنی آنا جانا، بدلنا، تبدیل ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسے تو کہا جائے گا یقیناً نشانیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ان ادھر آ گیا ہے تو ان کا ترجمہ کر کے پھر دوبارہ لام کا ترجمہ جو لام تاکید ہے نہیں کریں گے، ٹھیک۔ وہ دوسری آیت ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم یتفکروا، کیا وہ لوگ نہیں سوچتے، کیا وہ سب فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کا ساتھی نہیں ہے مجنون، ماں نہیں ہے بصاحبہم ان کا ساتھی، من جنہ مجنون، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ سوائے کھلے ہوئے ڈرانے والے کے، انذار کرنے والے کے، نذیر ڈرانے والا، مبین یعنی کھلا ہوا روشن، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، تیسری آیت انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی مثال، پس دنیا کی مثال، کما ان اس پانی جیسی ہے، انزلنا ہو جسے ہم نے نازل کیا آسمان سے، دنیا حیات دنیا کی یا زندگی یہ دنیا کی مثال، بس صرف انما یعنی بس ہے، حیات دنیا کی مثال اس پانی جیسی ہے، انزلناہ من السماء جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، کذالک نفصل الآیات اسی طریقے سے ہم آیتوں کو بیان کرتے ہیں، نفصل یعنی بیان کرنا تفصیل کے ساتھ، ٹھیک۔ کذالک اسی طریقے سے، نفصل الآیات آیتوں کو بیان کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، ٹھیک مولانا۔ آیت نمبر 4 یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یخرج من بطونها، نکلتا ہے ان کے شکموں سے، خارج ہوتا ہے، باہر آتا ہے، ٹھیک۔ من بطونها ان کے شکموں سے، شراب ایسا مشروب، مختلف الوانہ جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے،
ٹھیک مولانا؟ یخرجو نکلتا ہے من بطونہا ان کے شکموں سے شرابن ایسا مشروب مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک مولانا؟ چلیں آیت نمبر 5، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يتفکروا فی انفسهم کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اپنی جانوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض اللہ نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، الا بالحق مگر برحق یا حق کے ساتھ، واجل مسمى اور معین وقت کے ساتھ یا معین وقت کے لیے، اجل مسمى مولانا معین اور مخصوص وقت، وان کثیرا من الناس یقیناً لوگوں میں سے بہت سارے بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے لکافرون انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِنَّ بے شک یقیناً کثیراً بہت سارے من الناس لوگوں میں سے بلقاء ملاقات سے بربہم اپنے پروردگار کی لکافرون جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک، خوب آیت نمبر 6، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَمِنْ آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم اس نے خلق کیا تم سب کے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تمہیں میں سے، ازواجن کیا ہے جوڑوں کو، لتسکنوا الیہا تاکہ تم سب سکون پاؤ اس کی طرف، تاکہ تم سب اس سے سکون پا سکو، وجعل اور قرار دیا بینکم تمہارے درمیان مودت و رحمت، چاہت اور رحمت کو۔ ٹھیک، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و خوض کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، واضح، آگے بڑھا جائے۔ چلیں چھٹی آیت کے بعد 7ویں آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ یتوفی الانفس اللہ جانوں کو لیتا ہے، یتوفی مولانا پکڑنا، لینا، نکالنا، اللہ یتوفی الانفس اللہ جانوں کو نکالتا ہے، حین موتہا موت کے وقت، یا ان کی موت کے وقت، حین وقت موتہا ان کی، ٹھیک، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت نکالتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں
لآیات نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. ٹھیک. تو یتوفا کے کیا معنی ہے وہاں؟ نکالنا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم، اور اس نے مسخر اور تابع بنایا تم سب کے لیے. سخر یعنی مسخر اور تابع بنانا، فرما بردار بنانا. ٹھیک. مسخر، اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع بنایا، لکم تم سب کا. کس کو؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جمیعا من، سب کے سب کو، تمام چیزوں کو، جمیعا. اور اس نے تم سب کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب کو تابع بنایا. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. نمی آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لو انزلنا، اگر ہم اتارتے، نازل کرتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو یقیناً تم اسے دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ کس طریقے سے اللہ کے خوف سے وہ کیا ہے، خاشع ہو گئے، جھک گئے. خاشع کا کیا معنی ہے مولانا؟ جھک جانا. خاشع وہاں کہا جاتا ہے جہاں ڈر اور خوف کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جھک جائے کوئی چیز، خاشع. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ وہ مثال ہے، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ جسے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. نَضْرِبُهَا، جسے ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے. مثال کے ساتھ جب نضرب آتا ہے یا ضرب آتا ہے تو اس کے معنی وہ مارنے کے نہیں ہوتے، بیان کرنے کے. ٹھیک ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ وہ مثالیں ہیں، نضربها، جنہیں ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سب سوچیں، غور و خوض کریں. چلیں 10ویں اور آخری آیت ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والوں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قد انزل اللہ علیکم، بالتحقیق اللہ نے نازل کیا تم سب کی جانب ذکر کو. ذکر سے مراد کیا مولانا؟ قرآن. پیغمبر اسلام کی ذات کو بھی ذکر کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے تم سب کی جانب بھیجا ذکر کو. ذکر ہی کہیں. اب یہ حاشیے میں ایک یاداوری دی ہوئی ہے کہ اگر لفظ یعنی کیا، حرف استفہام، کہیں لفظ فا یا واو کے بعد آئے تو فا کا ترجمہ پہلے ہوگا اور حمزہ استفہام کا ترجمہ پس کیا، تو کیا.
ہے نا اس طریقے سے۔ چلیں یہ آیتیں تمام ہو گئی اور یہ درس بھی تمام ہو گیا۔ اب جو ہے ہاں تقویتی مشق آ رہی ہے۔ تقویتی مشق کے لیے وقت نہیں ہے چونکہ آج آپ لوگوں کو جانا ہے دعوت ولیمہ میں، ٹھیک ہے؟ ہاں تو ایسا نہ ہو کہ ذائقہ تلخ ہو، وقت سے پہلے چھوڑ دیں گے تاکہ ہاں ذائقہ بنا رہے بعد میں انشاءاللہ۔ چلے اجتماع سے دعا، خدا حافظ۔